لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہ الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ یا عبادی کہا، اور تمام کے تمام انسان، خواہ وہ مسلم ہیں خواہ وہ نان مسلم ہیں، جیسے بھی ہیں وہ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ میں جس سے جو بھی ظلم ہوا اپنی جان پر، تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں سزا ملتی ہے۔ تو اگر انسان خود اپنے آپ کو کسی اذیت میں مبتلا کرے تو اس کو کیا کہیں گے ہم کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو گناہ کا نتیجہ وہ سزا ہے، تو سزا اپنے اوپر لازم کروانا گویا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، وہ شخص جس نے کوئی برا عمل کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اس نے توبہ کر لی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ بخشنے والا پائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور ایک آدمی ان کا جو بڑا راہب تھا، پیر تھا، ان کے پاس گیا، اس سے سوال کیا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، اتنے لوگوں کو مارا ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، بڑا ظالم ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا، 100 برے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص ملا تو اس نے کہا بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ اب وہ بندہ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، اپنی اس بستی سے نکلا، دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اس کو موت آئی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے دونوں آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بلکہ یہ توبہ کی نیت سے آیا ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر توبہ والا علاقہ جو ہے وہ قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے۔ جب اس کی پیمائش کی، ابھی توبہ کی نہیں ہے بلکہ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی بخشش بھی کر دی۔ تو پھر خود اندازہ کریں کہ جو رب 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی بخشش کر سکتا ہے، کیا وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، سچے دل سے وہ توبہ کر لے، اور پھر توبہ کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آہ پکار کرتا رہے، روتا رہے، چلاتا رہے، لوگوں کو دکھاتا رہے، نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کو جمع کیا، میدان کے اندر آئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما دے، بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں آ رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر ہیں، بڑے غصے والے پیغمبر تھے،
فوراً غصہ آیا اور کہا کون بدبخت ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشانی میں پڑی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اب جو ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہے میں کتنا پانی میں ہوں، کتنا نیک ہوں، کتنا بد ہوں۔ اب جو گناہ گار شخص وہاں پہ موجود تھا اب رو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، بول بھی نہیں سکتا۔ اگر بولتا ہے، بول کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تھا۔ اب دل ہی دل میں وہ توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ آج معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی وہ مجمع وہیں پہ موجود ہے، وہاں سے کوئی شخص نکلا نہیں ہے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہاں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اس مجلس سے کوئی باہر بھی نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پھر اس بندے کی زیارت مجھے بھی کروا دے، میں بھی دیکھ لوں کہ آپ کا وہ کون سا نیک بندہ ہے کہ جو پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرے ساتھ اس کی مخالفت تھی، جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو دیکھیں دل ہی دل میں اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور دوسروں پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ یہ بندہ تھا جس نے جو گناہ گار تھا۔ تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اور شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کہتا نہیں گناہ ہو گیا اب تو بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، کیسا بندہ ہے تیری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسے لوگ بھی آئے ہیں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کیے ہیں، معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہو جائیں گے معاف۔ یا رسول اللہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے، کہیں چوری کر لی ہے، کیا کر لی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر رہے ہیں اسے، وہ اپنی جو ہے وہ بات بتا رہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بیٹی تھی، اب اس وقت عرب کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا تفصیلی واقعہ صرف مختصر آپ کو، تو اس کو میں نے اپنے ساتھ لیا، جا کے گڑھا کھودا، گڑھے کے اندر ڈال رہا ہوں اور زندہ کو دفن کر دیا میں نے۔ وہ روتی رہی بچی اور چلاتی رہی کہ مجھے چھوڑ دے، میں گھر نہیں آؤں گی، طرح طرح کی اس نے جو ہے وہ ہیلے بہانے کیے، لیکن میں نے سینے پہ پتھر رکھا، اوپر مٹی ڈالی اور اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ اب میں رات کو سوتا ہوں، میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، مجھے سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ معاف ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی خوبی یہ ہے، توبہ کرنے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پہلے والے گناہ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں کبھی گناہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ سارے ارادہ کرتے ہیں اس بات کا؟ پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی غلطی، کوئی گناہ ہو ہی نہ، لیکن انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، توبہ کو فوری معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔